ایک بحث عام طور پر چلی بھی ہے کہ انبیاء سے کوئی افضل ہو سکتا ہے. تو سورہ مریم کی آیت کی تفسیر میں شیخ آلوسی نے کہ جو علماء اہل سنت میں سے صف اول کے غالب ہے، ان اللہ استفاکی و طہرکی، ان اللہ طہرکی و استفاکی علی نساء العالمین، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت مریم کا مقام ہے یہ اپنے زمانے کی سیدہ ہیں، لیکن اپنے زمانے کی. حضرت آسیہ ہیں اپنے زمانے کی، حضرت مریم ہے اپنے زمانے کی، اور حضرت فاطمہ ہیں ہر زمانے کی. اور وہاں پر انہوں نے ڈسکشن کیا ہے کہ جو اس وقت ہم تفصیل سے نہیں کریں گے، ممکن ہے کبھی اور ریکارڈنگ میں کریں. تو وہاں پر انہوں نے ایک گفتگو کی ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت مریم نبی، اہل سنت کے درمیان کہتے ہیں کہ بعض لوگ اگر یہ مان لیں کہ کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ وہ حضرت مریم سے بھی افضل ہیں، تو کہتے ہیں کہ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حضرت مریم نبی تھیں تو کیا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت مریم کی نبوت کو مان لیا جائے تو بھی یہ افضل ہے، کیونکہ یہ بضعۃ الرسول ہیں، تو بھی یہ بضعۃ الرسول ہے. پھر اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ سب سے افضل کون ہے، تو کہتے ہیں وہ سب سے افضل حضرت فاطمہ، پھر حضرت خدیجہ، اور پھر نام لیتے ہیں خاتون کا جو باغیہ تھی، ناصبہ تھی، جنہوں نے عالم اسلام میں پہلی جنگ کی بنیاد رکھی، 36,000 کے قریب لوگ مروا دیے. ایسی ماں کہ جس نے 36,000 بیٹے مروا دی، کہ تاریخ میں کوئی ایسی ماں نہیں ملے گی. تو خیر وہ اپنے حساب سے کہیں تو فٹ کرنا ہے ان کا نام لاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں سوال کرتے ہیں کیا وہ حضرت فاطمہ سے افضل ہے، کہتے ہیں بالکل افضل ہے. پھر وہ کہتے ہیں اگر اور بیٹیاں ہوں تو کہنے وہ بھی افضل ہوں. حضرت فاطمہ سب سے افضل ہے کیونکہ دلیل ہے. اگر اور بیٹیاں بھی مان لی جائیں تو یہاں سے پتہ چلا کہ وہ خود جناب سیدہ کو افضل مانتے ہیں، اور بیٹیوں کی نسبت اگر مان لیا جائے، اور بیٹیوں کو بھی افضل مانتے ہیں کس سے؟ اور باغیہ خاتون سے، کہ جنہوں نے بغاوت کی خلیفۃ المسلمین کے خلاف. اب یہ اور بات ہے کہ خلیفہ کو نہ مانے کافر ہے، لیکن خلیفہ کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ اس سے راضی ہے. نہ ماننے والا کافر ہے، قتل کا ارادہ کرنے والا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے والا جو ہے اللہ اس سے راضی ہے. تو یہاں پہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کا کیا ہو. تو یہاں سے ان کے قول سے نتیجہ نکلا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ حضرت مریم اگر نبی بھی ہوتی تو ان سے افضل. بس یہ کہنا کہ نبی سے کوئی افضل کسی کو مانے تو وہ اسلام سے خارج ہے، تو پہلے شیخ آلوسی کو نکالنا ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. عام حالات میں بھی اسی پہ گفتگو ختم کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر دعا کو پیش کریں تو پنجتن، اور پنجتن میں سے خصوصاً جناب سیدہ کا جب ذکر آئے تو زیادہ شدت سے اللہ کی بارگاہ میں ان کا ذکر کیا جائے. اور جب توسل کیا جائے اشرف الانبیاء سے تو جناب سیدہ کا واسطہ، اور جب مولا امیر المومنین سے توسل کیا جائے تو جناب سیدہ کا واسطہ، اور باقی ائمہ سے توسل کیا جائے تو جناب سیدہ سے واسطہ، اور جب زمانے کے امام سے توسل کیا جائے، کہ اسی توسل پہ گفتگو ختم کرتے ہیں کہ یا امام زمان. پھر میں عرض کروں، یہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ چاہتے ہیں میں ویسا نہیں، لیکن اس وقت ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو آپ کی جدہ کی یاد منا رہے ہیں. بس جو کوتاہیاں ہو گئیں ان پہ چشم پوشی فرمائیں، درگزر فرمائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں. اور ہمارے عمل میں سے جو ایک بہترین عمل ہے اور اسی پہ سارے اعمال کا دار و مدار ہے، وہ یہ کہ ہم آپ کی جدہ سے محبت کرتے ہوں. دنیا گمراہ کر دے عمل میں، اور کبھی ہم ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن آپ کی جدہ کی سے دشمنی نہیں کر سکتے. کسی بھی برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن
آپ کی جدہ کے قاتلوں سے محبت نہیں کر سکتے. بس اسی محبت کے صدقے میں اور اسی آپ کی جدہ کے قاتلوں سے نفرت کے صدقے میں ایک لطف و کرم فرمائیں اور یہی ہماری عیدی قرار دیں اور ہمارے اس ذکر کے ذریعے سے جو ہمارے آباء و اجداد دنیا سے گزر گئے ان سب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اللہ بحق محمد و آل محمد. اور جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما, جو ہماری حاجات ہیں ان کو برلا, اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے تقاضا کریں کہ ایسی نظر کرم فرمائیں کہ ہم سب کی نسلوں میں جناب سیدہ کے چاہنے والے, ماننے والے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے والے قرار دے. اس توسل اور دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.